ناظرین، ڈرامہ حد جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، کہانی مزید دلچسپ اور پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ زینیا نے اپنی چالاکی سے شہرام سے منگنی تو کر لی ہے، لیکن کیا وہ واقعی ہی شہرام کے ساتھ اپنی شادی تک پہنچ پائے گی یا نہیں؟ اور کیا مہک زرار سے رابطہ کر کے سیرت اور زینیا کی اصل حقیقت اس کے سامنے لا پائے گی؟ آئیے آج کے ریویو میں انہی تمام سوالات پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو جناب، جب شہرام اپنی پسند کا اظہار کرتے ہوئے زینیا کی تصویر گھر والوں کو دکھاتا ہے تو نشاط بیگم کو پہلی نظر میں ہی زینیا کچھ خاص پسند نہیں آتی۔ وہ اپنی ناپسندیدگی کا ہلکا سا اظہار بھی کرتی ہیں، لیکن چونکہ شہرام بے حد خوش ہوتا ہے اس لیے نشاط خاموشی اختیار کر لیتی ہیں۔ دوسری طرف شہرام کے والد معید صاحب اور بہن شانزے کو زینیا فوراً پسند آ جاتی ہے، کیونکہ بظاہر وہ خوبصورت ہے اور متاثر کن نظر آتی ہے۔ تاہم نشاط بیگم کے ذہن میں یہی خدشہ ہوتا ہے کہ ایک اتنی ماڈرن اور قدرے مغرور نظر آنے والی لڑکی کیا واقعی ہی اس سادہ مزاج گھرانے میں ایڈجسٹ ہو پائے گی؟ ادھر شہرام، جو ابھی تک زینیا کی اصل فطرت سے لا علم ہے، اپنی ماں کو تسلی دیتا ہے کہ زینیا ویسی نہیں ہے جیسی تصویروں میں دکھائی دیتی ہے، بلکہ اندر سے نہایت نرم دل اور سادہ مزاج لڑکی ہے، اور وہ یقیناً گھر میں سب کے ساتھ گھل مل جائے گی۔ چنانچہ نشاط بیگم بیٹے کی خوشی کی خاطر رشتہ لے کر زینیا کے گھر پہنچ جاتی ہیں۔ یہاں ایک دلچسپ پہلو یہ بھی سامنے آتا ہے کہ نشاط بیگم کو سیرت کو دیکھ کر زیادہ حیرت نہیں ہوتی، حالانکہ وہ پہلے ہی انہیں فریال کے حوالے سے ایک مختلف تاثر دے چکی ہوتی ہیں۔ بہرحال بات آگے بڑھتی ہے اور نہایت سادگی سے شہرام اور زینیا کی منگنی کر دی جاتی ہے۔ نشاط بیگم سادگی کو ترجیح دیتے ہوئے وہیں زینیا کو انگوٹھی پہنا دیتی ہیں اور خواہش ظاہر کرتی ہیں کہ شادی بھی اسی سادگی سے ہو، لیکن سیرت بیگم اس بات سے اتفاق نہیں کرتی اور واضح طور پر کہتی ہیں کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی پورے دھوم دھام سے کریں گی۔ یہ بات نشاط بیگم کے دل میں ایک بار پھر بے چینی پیدا کر دیتی ہے کہ شاید شہرام کسی غلط جگہ پر قدم رکھ رہا ہے، کیونکہ وہ خود دکھاوے اور شور شرابے سے دور رہنے والی خاتون ہے اور شہرام ان کا بیٹا بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اسی دوران اچانک فریال وہاں پہنچ جاتی ہے اور شہرام اور اس کے گھر والوں کو وہاں دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ شہرام تو اس کے لیے رشتہ لے کر آنے والا تھا، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی صورتحال ہے۔ دراصل فریال وہاں زرار سے ملنے آئی ہوتی ہے تاکہ اسے بتا سکے کہ مہک ابھی بھی ڈاکٹر نمرا سے کانٹیکٹ میں ہے، اور ڈاکٹر نمرا کے تھرو فریال مہک کا فون نمبر بھی حاصل کر چکی ہے، اور مہک کسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ وہ زرار کو یہ بھی یقین دلانا چاہتی ہے کہ مہک آج بھی اس سے محبت کرتی ہے، اس کی پرواہ کرتی ہے، بس کوئی ایسی بات ہے جو وہ شیئر نہیں کر پا رہی۔ خیر، فریال تو زرار سے ہی ملنے آئی ہوتی ہے، لیکن زینیا ایسے موقع پر فریال کو وہاں اچانک دیکھ کر کافی غصے میں آ جاتی ہے کہ یہ میری ہر خوشی کے موقع پر پتہ نہیں کہاں سے آ ٹپکتی ہے، اب اس کی وجہ سے کوئی بدمزگی نہ ہو جائے۔ سیرت بھی پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے تو شہرام کی ماں نشاط سے جھوٹ بولا ہے کہ فریال بہت جلد اس کی بہو بننے والی ہے۔ اب اگر نشاط نے فریال سے اس بارے میں کوئی بات کر دی تو سارا راز کھل جائے گا، نشاط کو بھی میرے جھوٹ کا پتہ چل جائے گا اور فریال کو بھی یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ سارا گیم ہم ماں بیٹی نے مل کے کھیلا ہے۔ خیر، سیرت فوراً ہی بات کو سنبھالتی ہے اور شہرام اور نشاط کے دماغ میں یہ بات بٹھانے کے لیے کہ نہ صرف فریال کی زرار سے منگنی ہو چکی ہے بلکہ فریال اور زرار کی آپس میں بہت انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، فوراً ہی فریال سے کہتی ہے کہ فریال بہت اچھے موقع پہ آئی ہو، تمہیں پتہ ہے شہرام اور زینیا کی ابھی ابھی منگنی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی فریال سے کہتی ہے یقیناً تم زرار کے لیے آئی ہوگی، اس کی صبح سے طبیعت خراب ہے، وہ تو اپنے کمرے سے بھی نہیں نکلا، جاؤ بیٹے تم جاؤ زرار کے پاس اور اس سے پوچھو اس کا اب کیا حال چال ہے، وہ بھی یقیناً بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ خیر، جب فریال زرار کے کمرے میں جاتی ہے تو اسے انتہائی پریشان اور ٹوٹا ہوا پاتی ہے۔ مہک کی جدائی اور اپنے اوپر لگے الزام نے اسے اندر سے جیسے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ فریال اسے تسلی دیتی ہے اور ممکن ہے کہ مہک کا نمبر دینے سے زرار کو کچھ حوصلہ بھی ملے۔
جبکہ فریال جب زرار کو شہرام اور زینیا کی انگیجمنٹ کی مبارکباد دیتی ہے تو زرار حیران رہ جاتا ہے کہ موم میرے بغیر زینیا کی منگنی کیسے کر سکتی ہیں؟ میں زینیا کا اکلوتا بھائی ہوں، اس گھر کا اکلوتا بیٹا ہوں، لیکن میری یہ حیثیت ہے کہ میرے بغیر ہی سب کچھ طے پا گیا۔ میں تو پہلے ہی موم سے ناراض تھا کہ میں اتنا پریشان ہوں، اگر فی الحال وہ زینیا کے رشتے کے لیے ان لوگوں کو نہ بلواتی، کم سے کم میرے ٹھیک ہونے کا انتظار کر لیتی تاکہ میں بھی ان لوگوں سے مل سکتا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری تو یہاں کوئی اوقات ہی نہیں، یعنی ان لوگوں کی زندگی میں میرا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ فریال جب زرار کو اس طرح تکلیف میں دیکھتی ہے تو اس کا دل بھی جیسے کرچی کرچی ہو جاتا ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ سیرت تائی اور زینیا زرار کے ساتھ کتنا برا کر رہی ہیں، لیکن بہت جلد انہیں اپنے اس کیے پر پچھتانا پڑے گا۔ ادھر منگنی کے بعد شہرام اور زینیا مسلسل رابطے میں رہتے ہیں۔ شہرام بار بار زینیا کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے لیے اس کی فیملی بہت اہم ہے اور اسے ایسی شریک حیات چاہیے جو سب رشتوں کو ساتھ لے کر چلے۔ زینیا بظاہر تو بہت خوش دلی سے اس بات سے اتفاق کرتی ہے، لیکن دل ہی دل میں وہ کچھ اور ہی منصوبہ بندی کر رہی ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ شادی کے بعد وہ شہرام کو اس کے خاندان سے اس طرح دور کرے گی کہ وہ ایک دوسرے کو ملنے کے لیے ترس جائیں گے۔ دوسری طرف نشاط بیگم جب سیرت سے زرار اور فریال کی شادی کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ کب آپ فریال کو اپنی بہو بنا کے گھر لا رہی ہیں، اور ساتھ ہی فریال کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ بھائی آپ بہت خوش نصیب ہیں جو آپ کو فریال جیسی بہو مل رہی ہے، تو سیرت اور زینیا دونوں کے لیے یہ لمحہ پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ انہیں خوف ہوتا ہے کہیں ان کی ساری چالاکی بے نقاب نہ ہو جائے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ سمین تو پہلے ہی اس رشتے سے انکار کر چکی ہے۔ اسی خطرے کے پیش نظر سیرت دوبارہ سمین کے پاس جاتی ہے اور اسے قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر وہ ہاں کر دے تو زینیا اور شہرام کی شادی کے ساتھ ساتھ فریال اور زرار کی منگنی بھی کر دی جائے۔ وہ جذباتی انداز میں یہ بھی کہتی ہے کہ اس کا بیٹا اس وقت شدید تکلیف میں ہے اور صرف فریال ہی اسے سنبھال سکتی ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نہ سمین اور نہ ہی خود فریال اس رشتے کے لیے تیار ہوں گی، کیونکہ فریال کو اب اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے کہ زرار کے دل میں صرف مہک کی محبت ہے، اور کہیں نہ کہیں اسے یہ شک بھی ہو چکا ہے کہ مہک کو زرار سے دور کرنے کے پیچھے یقیناً سیرت تائی اور زینیا کی کوئی سازش ہے۔ اب تو فریال بس یہی چاہتی ہے کہ یا تو وہ خود مہک سے کال کر کے ساری غلط فہمی دور کرے، یا پھر زرار اور مہک کا آپس میں رابطہ ہو سکے تاکہ ان دونوں کے درمیان میں غلط فہمی کی کھڑی یہ دیوار گر سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے ناظرین، کیا مہک اور زرار کے درمیان موجود غلط فہمیاں دور ہو پائیں گی یا پھر حالات کا بہاؤ انہیں الگ ہی راستوں پر لے جائے گا، اور کیا زینیا اپنی چالاکیوں کے ذریعے شہرام کو ہمیشہ کے لیے حاصل کر پائے گی؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔